بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آج پورے ملک میں یہ علماء مشاعر سیمینار یہ پروگرام کیوں منعقد ہو رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت پیش آئی؟ امیر المجاہدین حافظ محمد سعید صاحب نے یہ پورے ملک میں پروگرامات اس لیے کہ افغانستان کو دیکھو، جب ان کا آپس کے اندر اختلاف ہوا تو ان کے اوپر کفر مسلط ہو گیا. جب اللہ پاک نے ان کو ایک ہونے کی توفیق دی اور رب العالمین نے سپر پاور کو یہاں سے بھگا دیا اور کلمہ پڑھنے والوں کو کامیابی عطا فرمائی. آج افغانیوں کی کامیابی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ صرف اکیلے ہی نہیں، ہم اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ ہیں اور کفر رو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں افغانیوں نے نہیں مارا، ہمیں پاکستانیوں نے مارا. یہاں پر وہ کھڑے ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نے الفاظ پڑھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. پیغمبر دو عالم علیہ السلام نے، سید الاولین والآخرین علیہ السلام نے ہم سب کو سبق دیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ خیر خواہی کرو گے لوگ دین کی طرف آئیں گے. صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے خیر خواہی کی. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کے فضل سے نرم دل ہیں. نرم دل جو کوئی ہوگا دوسروں کا احساس کرے گا، دوسروں کا خیال کرے گا. پیغمبر علیہ السلام نرم دل، اس لیے فرمایا یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. اکٹھا کون سی چیز لوگوں کو کر سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہوں گے، خیر خواہی کریں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ، جب میں صحابہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد صرف پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہی نہیں، اس سے مراد اہل بیت بھی ہے. میں منکرین اہل بیت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ نام آتا ہے تو اہل بیت دینی کے اندر شامل ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کس طرح کی، مسلم شریف کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور صحابہ کو فرمایا کون ہے جو اپنے پیغمبر کے مہمان کو
کھانا کھلائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں کھانا کھلاتا ہوں، اپنے گھر میں لے گیا، بیوی سے کہتا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے۔ آپس کے اندر طے پایا کہ بچوں کو اس طرح سلا دیتی ہو، کلمہ پڑھنے والا آیا ہے، نبی علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بچوں کو اسی طرح سلا دیا اور آپس کے اندر یہ بھی مشورہ طے پایا کہ اگر آپ بھی کھائیں گے تو مہمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے کھانا پورا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو ساتھ خالی حرکت دیتے رہنا۔ میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانہ سے اس کو گل کر دوں گی۔ اسی طرح صحابیہ نے چراغ کو گل کر دیا۔ وہ میزبان صحابی اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو خالی حرکت دیتا رہا اور مہمان نے کھانا کھا لیا، کلمہ پڑھنے والے نے کھانا کھا لیا۔ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کے صحابہ تو ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہیں، ان کی اپنی حالت خستہ ہوتی ہے، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ خود نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، مہمان کو کھلایا، کلمے کے ناطے سے کھلایا اور انسانی ناطے سے اس کی مہمان نوازی کی۔ بھائیو دوستو، آپ کے سامنے یہی پیغام رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی خیر خواہی کی اور صحابہ کرام نے بھی لوگوں کی خیر خواہی کی، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ایک زخمی صحابی پڑا ہوا ہے، کہتا ہے پانی، دوسرا صحابی پانی لے کر آیا، جب اس کے پاس پانی لے کر پہنچا، اگلے زخمی صحابی کی آواز آ گئی پانی پلا دو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ جب اس کے پاس پانی لے کر صحابی پہنچا، اگلے زخمی صحابی کی آواز آ گئی پانی پلا دو۔ اس نے بھی کہا مجھے چھوڑ دو، میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ جب اس کے پاس پہنچا، علماء موجود ہے، شیوخ موجود ہے، 3-4 صحابی اسی طرح وہ شہید ہو گئے، پانی کسی نے بھی نہ پیا۔ دوستو بھائیو، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم اکٹھے علماء کرام بھی، عوام الناس بھی، جب ہم علماء اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ان کا اکٹھ دیکھ کر ہماری عوام الناس بھی آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہیں۔ دوستو عزیز بھائیو، آخر کے اندر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں کون سا دین اسلام دیا ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ قرآن کی شکل میں، وہ حدیث پاک کی شکل میں، وہ سنتوں کی شکل میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے لگے، ایک صحابی کہتا ہے یہ تو فاسق فاجر آدمی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف منہ مبارک کر کے فرمایا عمل اسلامی، کسی نے اس کو کوئی اسلام کا عمل کرتے ہوئے
ہوتے دیکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ السلام حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات جہاد میں نے اس کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام سید الاولین والآخرین علیہ السلام آگے بڑھے، اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس میت کو مخاطب کر کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے ساتھی تو تجھے جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن میں شہادت دیتا ہوں، انا اشہد انک من اہل الجنہ، میں شہادت دیتا ہوں تو جنت والے لوگوں میں سے ہے۔ بہاری کے لوگوں، علماء کرام، شیوخ دیکھو جس کے لیے شہادت میرا تیرا پیغمبر دے دے، ختم نبوت کا تاج پہننے والا وہ پیغمبر دے دے، اس کی کامیابی کے اندر کوئی شک ہو سکتی ہے؟ ہم لوگوں تک یہی بات پہنچاتے ہیں۔ دین اسلام خیر خائی کا نام ہے۔ آج آپ کے بھائیوں نے صرف دعوت ہی نہیں دی، انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ دوسرے لوگوں نے علاقوں کے اندر کئی ساتھیوں کا نقصان بھی کر دیا، ساتھیوں کی جانیں بھی چلی گئی، اس کے باوجود بھی ان آپ کے بھائیوں نے اتحاد کو قائم رکھا، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے کھڑے رہے، کافروں کے مقابلے کرتے رہے۔ آخر کے اندر توجہ کیجئے، اگر چاہتے ہو ملک سلامت رہے، اگر چاہتے ہو عزت سلامت رہے، اگر چاہتے ہو ہمارے گھر سلامت رہے، اس حدیث پاک کی طرف توجہ کر لیجئے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنا لشکر لے کر کافروں کے مقابلے میں نکلے، شیطان آیا، صحابہ کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، تم ادھر لڑ رہے ہو، ادھر مدینہ اکیلا ہے، تمہارے بھی بچے اکیلے ہیں۔ اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب کو بلا کر فرمایا ساتھیوں تم ادھر لڑ رہے ہو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اپنی لٹی ہوئی عزتوں کے بدلے لینے کے لیے، اپنے شہداء کے بدلے لینے کے لیے تم ادھر لڑ رہے ہو، ادھر اللہ پاک نے مدینے کے ہر راستے پر دو فرشتوں کا پہرا لگا دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ملک سلامت رہے، گھر سلامت رہے، اتحاد رہے، ہم ایک ہو جائیں، افغانیوں کی طرح ایک ہو کر غالب آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن و سنت کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو اونچا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرو۔ اللہ ہر میدان کے اندر کامیابی تمہیں دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔